اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے نام سے خدا کے آغاز کا اجالا، تو مہرباں بڑا ہے بے حد رحم والا۔ تعریف ہے خدا کی جو رب ہے عالموں کا، تو مہرباں بڑا ہے بے حد رحم والا۔ آج کے ہمارے اس آن لائن پیرنٹل سیریز ویبینار کا آغاز ہم تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں محترمہ ڈاکٹر منزہ بشریٰ صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کی تلاوت اور ترجمہ پیش کریں۔ ڈاکٹر منزہ بشریٰ صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے اسے ضعف پر ضعف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جس کو تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بھی ہے اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر منزہ۔ اب میں حلقہ خواتین ساؤتھ ویسٹ مہاراشٹر کی جانب سے ہمارے محترم مقرر مہمان جناب محمد اظہر الدین صاحب، محترم ساجدہ پروین صاحبہ اور ہمارے قابل احترام شرکائے محفل کا
آج کے ہماری اس پیرنٹل پروگرام دا رول آف پیرنٹس ان پلاننگ فار دا نیو ایکڈیمک ایئر، نئے تعلیمی سال کی منصوبہ بندی میں والدین کا کردار، اس پروگرام میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام کچھ اس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے ساجدہ پروین صاحبہ افتتاحی کلمات پیش کریں گی۔ اس کے بعد آج کے موضوع پر جناب محمد اظہر الدین صاحب روشنی ڈالیں گے، جس کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے آڈیو اور ویڈیو کو میوٹ رکھیں۔ اب میں ناظمہ حلقہ خواتین ساؤتھ ویسٹ مہاراشٹرا ساجدہ پروین صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ افتتاحی کلمات جو ہے وہ پیش کریں۔ محترمہ ساجدہ پروین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ معزز ماؤں، بہنوں اور تمام معزز شرکا، آپ سب کا اس آن لائن ویبینار میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے اہم موضوع پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی جو ہمارے بچوں کے تعلیمی مستقبل کے ساتھ ساتھ ان کی دینی، اخلاقی اور ان کی شخصیت کی تعمیر سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ آج کی نشست کا عنوان جیسا کہ بتایا گیا کہ نئے تعلیمی سال کی منصوبہ بندی میں والدین کا کردار۔ اس موضوع کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمارے لیے ایک بنیادی رہنمائی ہمارے لیے فراہم کرتا ہے، جیسا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ہمارے سامنے رکھی، فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ آیت اور حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت صرف ان کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کا نام نہیں، بلکہ ان کی صحیح تعلیم، بہترین تربیت، مضبوط کردار اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا بھی یہ ہم والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے مسلمان والدین کی نظر صرف امتحان کے نتائج پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے بچوں کے علم، کردار، اخلاق، عبادات، ذمہ داری کے احساس اور ان کی ہمہ جہت شخصیت کی تعمیر پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ معزز بہنوں، ہر نیا تعلیمی سال ایک نئے موقع، نئے عزم اور نئی منصوبہ بندی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ تعلیم کسی ایک امتحان یا ایک جماعت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ اگر اس سفر کی سمت درست ہو، منزل واضح ہو اور گھر کا ماحول معاون ہو، تو بچے نہ صرف تعلیمی میدان میں بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں، بلکہ نظم و ضبط، خود اعتمادی، ذمہ داری اور اچھے اخلاق بھی ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے تعلیمی سال کے آغاز میں کی جانے والی منصوبہ بندی پورے سال کی کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے نئی کتابیں، نئی کاپیاں، نیا یونیفارم اور دیگر ضروری سامان تو خرید لیتے ہیں، لیکن ہمیں خود سے یہ سوال بھی کرنا چاہیے، کیا ہم نے اس سال اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا بھی کوئی واضح منصوبہ بنایا ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس سال ہمارا بچہ صرف اگلی جماعت میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کے علم، اخلاق، عبادات، مطالعے کی عادت، اس کی وقت کی پابندی اور اس کی شخصیت میں ایک مثبت اضافہ ہونا چاہیے؟ میری بہنوں، یہ ویبینار صرف تعلیمی کامیابی کے لیے چند تجاویز ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ ایک مسلم ماں
ایک مسلمان ماں، ایک مسلم ماں اپنے گھر کو کس طرح ایسی درسگاہ بنا سکتی ہے جہاں بچے علم، نظم، اخلاق، عبادت اور ذمہ داری کے ساتھ پروان چڑھے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، اسلام نے ماں کو بچے کی پہلی معلمہ اور پہلی مربیہ کا مقام دیا ہے۔ ایک بچہ جب اپنی ابتدائی زندگی میں جس قدر اپنی ماں سے سیکھتا ہے اتنا کسی اور سے نہیں سیکھتا۔ اس کی گفتگو، عادات، نظم و ضبط، مطالعے کی عادت، عبادت کی پابندی اور سیکھنے کا شوق، یہ سب سے پہلے گھر ہی میں پروان چڑھتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بچہ روزانہ چند گھنٹے اسکول میں گزارتا ہے لیکن اس کی زندگی کا بڑا حصہ گھر میں گزرتا ہے۔ اس لیے اگر گھر کا ماحول تعلیم دوست، منظم اور حوصلہ افزا ہو تو بچے کی تعلیمی کارکردگی میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ ایک باشعور ماں نئے تعلیمی سال کے آغاز ہی میں اپنے بچے کے لیے ایک متوازن روزانہ کا معمول ترتیب دیتی ہے۔ وہ اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ نماز، قرآن مجید کی تلاوت، اسکول ہے، ہوم ورک ہے، مطالعہ ہے، کھیل ہے، آرام ہے اور خاندان کے ساتھ وقت ہے، سب اپنی مناسب جگہ پر ہو۔ یہی نظم و ضبط بچے کی شخصیت کو سنوارتا ہے اور اسے زندگی بھر فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ماں کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ بچے سے پوچھے کہ آج اسکول میں کیا پڑھایا گیا، بلکہ وہ اس کے سبق میں دلچسپی لے، اس کی تعلیمی ضروریات کو سمجھے، اس کی مشکلات دور کرنے میں مدد کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اساتذہ سے کس طرح مسلسل رابطہ رکھے اور اس کی تعلیمی پیش رفت پر نظر رکھے۔ دیکھیے کہ ہر بچہ اللہ تعالیٰ کی ایک منفرد تخلیق ہے۔ کسی کی صلاحیت ایک میدان میں زیادہ ہوتی ہے، کسی کی دوسرے میدان میں، لیکن ایک سمجھدار ماں اپنے بچے کا دوسروں سے موازنہ کرنے کے بجائے اس کی صلاحیتوں کو پہچانتی ہے، اس کی کمزوریوں کو دور کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے، اس کے اعتماد کو مضبوط بناتی ہے۔ آج کے دور میں موبائل اسکرین ٹائم بھی والدین کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگر اس کا کوئی نظم نہ ہو تو یہ بچوں کے وقت، توجہ، مطالعے کی عادت اور تعلیمی ترقی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم کو ضروری ہے کہ گھر میں ایسی فضا قائم کی جائے جہاں کتاب سے محبت، مطالعے کی عادت، سوال کرنے کا حوصلہ اور مثبت گفتگو اور سیکھنے کا جذبہ ہمارے گھروں کے اندر پائے جائیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو صرف امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرنے والا طالب علم نہیں بنانا، بلکہ ایسا انسان بنانا ہے جو علم سے محبت کرے، اپنے رب کو پہچانے، بہترین اخلاق کا حامل ہو، وقت کی قدر کرے وہ، اور معاشرے کے لیے جو ہے تو مفید ثابت ہو۔ یہی اسلامی تعلیم کا حقیقی مقصد ہے۔ انشاءاللہ آج کی جو نشست ہے ہم انہی عملی پہلوؤں پر رہنمائی حاصل کریں گے جن میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اہداف کا تعین، بچوں کا روزانہ کا معمول، موبائل اور اسکرین ٹائم کا نظم، دینی اور اصلی تعلیم میں توازن، بچوں کی صلاحیتوں کی شناخت، اساتذہ سے رابطہ، امتحان کے بجائے سیکھنے پر توجہ، گھر کے تعلیمی ماحول کی تشکیل اور اخلاق، عبادات اور کردار سازی کو منصوبہ بندی کا حصہ بنانا، ایسے موضوعات الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج کی اس نشست کے مقرر محترم جناب محمد اظہر الدین صاحب ہے، جو سیکریٹری ہے نیریٹو اینڈ ڈسکورس بلڈنگ کے، جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے، اور رکن شورا بھی ہے جماعت اسلامی مہاراشٹر کے۔ آپ تعلیمی، فکری اور تربیتی موضوعات پر گہرا مطالعہ و تجربہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو ہر والدین، خصوصاً ہم ماؤں کے لیے عملی رہنمائی کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گی۔ میری تمام شرکا سے درخواست ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اس نشست میں شریک رہے، اہم نکات کو نوٹ کرے اور اس گفتگو کو صرف سننے تک محدود نہ رکھے بلکہ اپنے گھروں میں عملی تبدیلی کی ابتدا کرے۔ آئیے ہم اس نشست میں صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس عزم کے ساتھ شریک ہوں کہ نئے تعلیمی سال کے آغاز سے ہی ہم اپنے گھروں میں ایسی مثبت تبدیلیاں لائیں گے جو ہمارے بچوں کی تعلیمی، تربیتی اور اخلاقی زندگی پر خوشگوار اثرات مرتب کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، ہمارے بچوں کو علم نافع، عمل صالح، بہترین اخلاق اور دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی بہترین تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
آمین، جزاک اللہ خیر ساجدہ باجی۔ اب نئے تعلیمی سال کی منصوبہ بندی میں والدین کا کردار، اس موضوع پر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے میں محترم جناب محمد اظہرالدین صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں گائیڈ کریں۔ آپ کا تعارف ابھی ساجدہ باجی نے پیش کیا۔ آپ رکن مجلس نمائندگان ہیں، مہاراشٹر کے جو ہے وہ شورا ممبر ہیں، اور سیکریٹری نیریٹو اینڈ ڈسکورس بلڈنگ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر میں۔ جناب محمد اظہرالدین صاحب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين صدق الله العلي العظيم والمولى الكريم۔ قابل صد احترام ذمہ دار حلقہ خواتین اور اس اہم پروگرام میں ویبینار میں شریک محترم ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو یہ میرے لیے خوشی کی بات بھی ہے اور اعزاز بھی، میں اس کو اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ آج کے اس اہم تعلیمی و تربیتی ویبینار میں مجھے آپ ذمہ دار سرپرست حضرات سے گفتگو کا، اظہار خیال کا، تبادلہ خیال کا موقع مل رہا ہے۔ محترم سامعین، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو ہم ایک باشعور اور ویژنری شخصیت کے طور پر جانتے ہیں۔ طلبہ اور کم عمر بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ان کی ایک کتاب ہے جو ان کے خصوصی خطابات پر مشتمل ہے، اگنائٹڈ مائنڈس۔ اچھی کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے بہت ہی اہم باتیں طلبہ سے، نوجوانوں سے مخاطب کی ہیں اسکولوں میں جا جا کر۔ اس کتاب کا ایک عنوان ہے گیو اس اے رول ماڈل، گیو اس اے رول ماڈل، ہمیں رول ماڈل چاہیے۔ اس مضمون میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اپ ٹو دا ایج آف 15 the best role model I can think of can be your father, your mother, and your teacher. Up to the age of 15, the best role model I can think of can be your father, your mother, and your teacher. 15 سال کی عمر تک، جو کہ بچوں کے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، بننے سنورنے کی عمر ہوتی ہے، نشو و نما پانے کی عمر ہوتی ہے، تشکیل پانے کی عمر ہوتی ہے، ان کی شخصیت کے رخ کے متعین ہونے کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر تک جو بیسٹ رول ماڈل ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، وہ میری نظر میں ماں ہے، باپ ہے اور اساتذہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان رول ماڈل اپنی زندگی میں بناتا ہے، شعوری طور پر بھی بناتا ہے یا غیر شعوری طور پر تو بالعموم ہوتے ہی ہیں۔ عام رجحان یہ ہے کہ رول ماڈل ظاہری طور پر پر اثر اور پرکشش شخصیات ہوتی ہیں، لیکن زندگی کی اصل سچائی یہ ہے، حقیقی سچائی یہ ہے کہ رول ماڈل اصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو شخصیت پر دیر پا اثرات چھوڑتے ہیں اور جو شخصیت کو بنانے میں معاون ہوتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے اے پی جے کہتے ہیں کہ ماں باپ یعنی والدین اور اساتذہ یہ بچوں کے حقیقی والدین ہیں، حقیقی رول ماڈلز ہیں۔ سچائی یہی ہے کہ یہ دونوں شخصیات
انسان کی شخصیت سازی میں یا کسی بچے کی شخصیت سازی میں بہت ہی بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بات ابھی آپ نے ابتدائی کلمات میں سماعت فرمائی، اور بڑی مشہور بھی ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ انسان سیکھتا ہے، مختلف ذرائع سے سیکھتا ہے۔ آج کل موبائل سے سیکھتا ہے، اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے، گلی محلوں میں، اسکول میں، وہاں کے ماحول سے سیکھتا ہے، اجتماعی ماحول سے سیکھتا ہے۔ لیکن جو سب سے پہلے سیکھنے کا ماخذ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود کا مطلب صرف ایک فزیکل انوائرمنٹ نہیں ہے، بلکہ تربیت کا وہ ادارہ ہے کہ جہاں سے سیکھنے کے نتیجے میں زندگی بھر اس پر اثرات باقی رہتے ہیں۔ آج کے دور میں تو شاید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ نہیں ہے، بلکہ پہلی یونیورسٹی ہے۔ یونیورسٹی کی سطح تک انسان جو کچھ سیکھتا ہے، یا یونیورسٹی جس سطح کے انسان کی شخصیت سازی میں ایک کردار ادا کرتی ہے، تو ماں کی گود اور ماں کی زبان سے نکلنے والی باتیں، ماں کی توجہات، اور صرف ماں نہیں بلکہ مجموعی طور پر ماں اور باپ مل کر ایک اکائی بنتے ہیں، گھر کا ماحول۔ تو یہ گھر کا ماحول، والدین اور بالخصوص ماں، یہ بچے کے لیے ایک یونیورسٹی کی، ایک انسٹیٹیوشن کی اور ایک لرننگ سینٹر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک لرننگ سینٹر کی، بچہ جو کچھ سیکھے دنیا میں مختلف ذرائع سے وہ سیکھے گا، لیکن جو وہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے سب سے بنیادی بھی ہوتا ہے، اولین بھی ہوتا ہے، اور اپنے اثرات کے اعتبار سے بھی دیرپا ہوتا ہے۔ اسکول کے اثرات ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، دوستوں کے اثرات ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ماں سے انسان کا تعلق تو تادیر ہوتا ہے، زندگی بھر رہتا ہے، ماں کی حیات تک ہوتا ہے۔ تو ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ آج کے دور میں ماں کی گود بچے کے لیے ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی جس آیت سے کیا ہے، اس میں سورہ لقمان میں تذکیر میں بھی آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید کیسے بچوں کی تربیت کے حوالے سے متوجہ کرتا ہے۔ جو مختلف دعائیں قرآن مجید نے سکھائی ہیں، اس میں سے ایک دعا یہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب، ہم کو اپنی بیویوں سے اور اپنی اولاد سے و ذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، انسان آنکھوں کو ٹھنڈک چاہتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتا ہے، اس کے دل کو قرار چاہتا ہے۔ تو انسان کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کو قرار جو ملتی ہے، وہ اصلاً اپنے گھر سے ملتی ہے، بیویوں سے اور بچوں سے۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ایک تصور تو عقیدے کے اعتبار سے ہے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے ہے کہ بچوں کا عقیدہ درست ہو، ان کے اخلاق و کردار صحیح ہوں۔ انشاءاللہ آخر میں اس پر بھی کچھ گفتگو ہوگی۔ لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بچوں کی زندگی سنور جائے، ان کی صلاحیتوں کی صحیح رخ پر نشوونما ہو، اور اس انداز میں ہو کہ وہ سماج کے لیے، انسانیت کے لیے نفع بخش بن جائیں، وہ سماج کی آنکھوں کا نور بن جائیں، وہ سماج کی ضروریات کو پورا کریں، وہ اپنی صلاحیتوں سے سماج کو کنٹریبیوٹ کریں۔ تو اولاد اتنی باصلاحیت ہو کہ وہ دنیا کے لیے نفع بخش بن جائے، یہ تصور قرآن مجید نے دیا ہے۔ اور یہ نفع بخش بنانے کی جو بنیاد ہے وہ تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو گویا قرآن مجید نے یہ تصور دیا ہے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے کہ ہم اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر بنانے کی، ان کی صلاحیتوں کے صحیح خطوط پر نشوونما کرنے کی مستقل جستجو کرتے رہیں۔ محترم سامعین، ایک جانب یہ حقیقت ہے، وہیں ایک جانب دوسری یہ حقیقت بھی ہے، یہ تو وہ رول ہے، وہ چیز ہے جو ریکوائرڈ ہے، جو معیار مطلوب ہے۔ لیکن ایک حقیقت یہ ہے، میں صرف واقفیت کی غرض سے آپ کے سامنے پیش کروں، ایک لفظ ہے انٹر جنریشنل موبلٹی۔ انٹر جنریشنل موبلٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک نسل کے بعد اس کی دوسری نسل وہ کتنی ترقی کرتی ہے۔ والدین اپنے زمانے میں تعلیم کی یا ترقی کی جس سطح پر تھے، تو ان کے بچوں نے ان کے بعد کتنی ترقی کی ہے، اور اس ترقی میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔
تو انٹر جنریشنل موبلٹی کا سروے یہ ہے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں سے دلت بہتر تھے، مسلمان بہتر تھے دلتوں کے مقابلے میں، لیکن اب جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب دلت آگے آ چکے ہیں اور مسلمان پیچھے ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 40-50 سال پہلے کی دلت نسل جس مقام پر تھی آج وہ بدرجہ بہتر ہے، اور مسلمان 40-50 سال پہلے، 60 سال پہلے یا 2 جنریشن پہلے جس مقام پر تھے اب اس میں وہ گراوٹ آئی۔ گراوٹ اس معنوں میں کہ یقیناً بہتری تو آئی ہے، بہتری یقیناً آئی ہے، لیکن تبدیلی کی جو رفتار دوسری قوموں نے اختیار کی ہے اس رفتار میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہم اب بحیثیت مجموعی دیگر اقوام سے پیچھے ہیں۔ آج تعلیمی اعتبار سے ہماری موجودہ نسل اپنی پچھلی نسل سے اس تیز رفتاری سے ترقی نہیں کر پائی ہے جس تیز رفتاری سے دوسری قوموں نے ترقی کی ہے۔ تو انٹر جنریشنل موبلٹی کا یہ سروے والدین کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ اپنی اگلی نسلوں کو تیار کرنے اور بنانے پر خصوصی توجہ دیں۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ بچوں کو ابتدائی عمر میں، جن بچوں کو ابتدائی عمر میں توجہ نہیں مل پاتی ہے ان کی نشوونما پر اس کے بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ابتدائی عمر میں بچوں کو توجہ نہ ملے، یہ جو ٹین ایج کی عمر ہے اس میں اگر گھر کی جانب سے، والدین کی جانب سے ان کو توجہ نہ ملے تو اس پر ان کی شخصیت پر، ان کی نشوونما پر اس کے بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اور سروے یہ ہے کہ انسان کی شخصیت سازی میں بالخصوص طلبہ کی 50% کردار، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شخصیت سازی کا جو واحد مرکز ہے وہ آج کے دور میں اسکول ہیں، لیکن یہ بہت ہی چشم کشا سروے ہے کہ بچوں کی شخصیت سازی کا 50% کردار وہ اسکول کے تعلیمی اداروں کے باہر انجام دیا جاتا ہے۔ بچہ کتنی ہی اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھے لیکن وہاں وہ صرف 50% سیکھتا ہے، اور 50% وہ اسکول سے باہر سیکھتا ہے، اور یہ جو اسکول سے باہر سیکھنے کا 50% تناسب ہے اس میں حصہ اس کے اپنے گھر کا ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، ان بنیادی تمہیدی نکات میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نفسیات ہو، سرویز ہوں یا تصور قرآنی ہوں، ان سب کے نزدیک گھر کا ماحول، والدین کی توجہ، پیرنٹل اٹینشن اور پیرنٹل انٹرسٹ، یہ بچے کی شخصیت سازی میں بہت ہی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایسے وہ نکات رکھوں گا جو ہم کو طلبہ کو تعلیم کے حوالے سے بہتر بنانے کے لیے اختیار کرنے چاہیے۔ یہ بات بھی واضح رہنا چاہیے کہ جب ہم والدین کی بات کرتے ہیں یا سرپرست کی بات کرتے ہیں تو اس میں اولین مخاطب تو ماں یا باپ ہیں، لیکن آج کے دور میں گرینڈ پیرنٹس کی حیثیت سے دادا دادی یا کسی حد تک نانا نانی، یہ کردار بھی والدین ہی کا کردار سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے مقابلے میں اپنے دادا دادی سے، اپنے نانا نانی سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور دادا دادی کو بھی اپنے بچوں سے زیادہ انسیت ہوتی ہے، زیادہ توجہ وہ ان پر دیتے ہیں، زیادہ وقت ان کو وہ دیتے ہیں۔ عمر کے جس مرحلے میں ہوتے ہیں تو وقت دینا، توجہ دینا، بعض اوقات ریٹائرمنٹ کے بعد مردوں کے لیے، خواتین کے لیے اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے فراغت کے بعد ان پر وقت دینا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ تو جب ہم بچوں پر والدین کی توجہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو اس میں اصلاً تو ماں باپ بھی شامل ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن ماں باپ کے ساتھ دادا دادی کا، نانا نانی کا یعنی گرینڈ پیرنٹس کا بھی کردار سمجھا جائے گا اور سمجھنا چاہیے۔ ہم میں سے جو لوگ اس کردار کو ادا کر رہے ہیں وہ اس کو بھی والدین کے کردار میں شامل کریں، اور جو راست والدین ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس گفتگو کے مخاطب ہیں ہی۔ تو پہلی بات جو ہم کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تعلیم کو ہم روٹی کپڑا اور مکان کی طرح بنیادی ضرورت تسلیم کریں۔
روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بہت پرانا نعرہ ہے. جو حیثیت روٹی کپڑا مکان کو حاصل تھی، اب وہ حیثیت کو تعلیم کو دینا چاہیے. انسان کی جسمانی بقا روٹی کپڑے مکان کے بغیر ممکن نہیں. آج کے دور میں مانوی اعتبار سے ہماری بقا، ہمارا سروائیول، ہماری نشو نما، ہمارا گروتھ، سماج میں عزت کے ساتھ جینا، یہ ممکن نہیں ہے اگر ہم تعلیم سے دور ہوں. تو تعلیم کو ہم کو روٹی کپڑے مکان کی طرح بالکل بنیادی اہمیت دینی ہوگی. بلکہ میں اور آگے بڑھ کر یہ بات بھی کہوں گا کہ معیاری تعلیم کو، صرف تعلیم کو نہیں، تعلیم تو اب بہت ایک عام سے عام فرد پہ حاصل کر رہا ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن نے اس کے حصول کو آسان بھی بنا دیا ہے. لیکن معیاری تعلیم، کوالٹی ایجوکیشن، اس کو ہم کو روٹی کپڑا مکان کی طرف بنیادی صورت تسلیم کرنا چاہیے. اگر ہم معیاری تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں تو اس دور میں عزت کے ساتھ جینا ذریعہ معاش بھی ہے. ذریعہ معاش کے ساتھ عزت کی زندگی، سربلندی کی زندگی، کامیابی کی زندگی، اعتماد کی زندگی، خود انحصاری کی، سیلف سفیشینٹ ہونے کی زندگی، یہ ممکن نہیں ہے اگر ہم معیاری تعلیم سے محروم ہو جائیں. تو معیاری تعلیم کو ہم اس اعتبار سے اہمیت دیں کہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. آج روٹی کا مکان پر کیا کچھ خرچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ سچ بات یہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان اب ہماری بنیادی ضرورت سے آگے بڑھ کر ہمارے لیے تعیش بن چکا ہے. بیسک نیسیسٹی کی حدود کو کراس کر کے وہ لگزری بن چکا ہے. ہم معمولی گھر پہ رہتے ہیں لیکن ہم اپنے پورے ریسورسز لگا کر بڑے بڑے بنگلے ولا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم انٹیریئر ڈیکوریشن پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. ہم معمولی درجے کا، اوسط درجے کا کھانا کھا کر بھی رہتے ہیں، لیکن متنوع اور انواع و اقسام کے غذائیں ہمارے دسترخوان پر مستقل رہتی ہیں. ہم کپڑے اور درجے کے کپڑے پہن کر گزار کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے وارڈروب وہ 10-20 قسم کے زرق لباسوں سے، برانڈڈ لباسوں سے بھرے پڑے ہیں. تو ہم نے ان بنیادی ضروریات کو بیسک نیسیسٹی سے آگے بڑھ کر لگزری کا درجہ دیا ہے. ہم کو تعلیم کو اس لیول پر لے جانا ہے کہ تعلیم کو ہم اپنی اولین ترجیح سمجھیں. ہم بنیادی ضروریات پر جو اور خرچ کرنا چاہتے ہیں خرچ کریں، ہم اس سے روکتے نہیں. اگر اعتدال کے ساتھ ہو تو وہ زندگی کی ضرورت ہے، لیکن تعلیم کو، اور تعلیم سے زیادہ معیاری تعلیم کو، ہم اس اعتبار سے توجہ دیں کہ وہ ہماری بنیادی ضرورت بن جائے اور ہمارے تحت الشعور کا، ہمارے سب کانشیس کا حصہ بن جائے. تو پہلی گزارش میں یہ اپنے مخاطبین سے، سامعین سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تعلیم کو روٹی کپڑا اور مکان کی طرف بنیادی ضرورت کا درجہ دیں اور اس کو اپنے شعور کا حصہ بنا لیں، اپنی عملی زندگی کا، اپنے عملی روٹین کا حصہ بنا لیں. ہمارے دن بھر کے معمولات میں یہ واضح ہو کہ ہم اسی طرح کی اہمیت دیتے ہیں جیسے بنیادی ضروریات کو دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تعلیم کے سلسلے میں یہ تصور رکھنے کے بعد کہ وہ بنیادی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو اونچے خواب دکھائیں. اونچے خواب ہماری پسماندگی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اونچے خواب دیکھنا اور اونچے خواب دکھانا چھوڑ دیا ہے. ہمارے بچے صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے گول سیٹ نہیں ہیں، ان کے اہداف متعین نہیں ہیں. ہم کو اپنے بچوں کو ایک تو ڈریم لیول پر، ویژن کے لیول پر جتنے اونچے خواب ممکن ہو سکتے ہیں ان کی صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر، میں ہوائی خوابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کر جتنے بہتر خواب ہو سکتے ہیں وہ ان کو دکھانے. ہمارے اسلاف کے قرن اولیٰ میں کامیابی کی ایک وجہ یہ تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو اونچے خواب دکھاتی تھیں. آج ہم اپنے بچوں کو اونچے خواب دکھائیں، یہیں سے شروعات کریں کہ بیٹے تم کو اس مضمون میں اس سال اتنے فیصد مارک لانا ہے، تم کو اس سبجیکٹ میں اپنی کلاس میں ٹاپ کرنا ہے، تم کو کالج میں اول آنا ہے، تم کو یونیورسٹی میں گولڈ میڈل حاصل کرنا ہے، تم کو فلاں اولمپیاڈ ایگزامینیشن میں ٹاپ کرنا ہے، تم کو یہ میڈل حاصل کرنا ہے. بہت جزوی چیزیں ہو سکتی ہیں، میں اس کی گہرائی نہیں جاؤں گا، لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ خواب دکھائیں کہ تم کو اس لیول پر جانا ہے.
تم کو شہر کا سب سے اچھا سرجن بننا ہے، تم کو شہر کا ضلع کا سب سے اچھا میڈیا پرسن بننا ہے، تمہارا شمار ایک بہترین وکیل میں ہونا چاہیے، کل تم کو تمہاری انجینئرنگ کو نئے تعمیراتی تصور کے بنیاد کار کے طور پر دیکھا جائے۔ تو یہ اور اس طرح کے ویژنز، اونچے خواب ہم اپنے بچوں کو دکھائیں، یہ اونچے خواب بھی دکھائیں، اور ان خوابوں کو ریئلائز کرنے کے لیے یہ خواب خیالی پلاؤ کسی کے خواب نہ ہو۔ میں نے جیسے کہ کہا کہ ہم اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر اس کو متعین کریں، اور جب متعین کریں تو پھر اس کی مناسبت سے ان کی کیریئر سیٹنگ ہو، ان کے کیریئر گولز متعین ہوں، ان کی کاؤنسلنگ کروائیں۔ آج بیدار قومی باقاعدہ عمر کے ابتدائی مرحلے میں ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم 12ویں جماعت کے بعد جب نتائج آ جاتے ہیں اور پانی سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے، تب بچوں کے کیریئر سیٹنگ کے لیے یا ان کے کیریئر کے انتخاب کے لیے متوجہ ہوتے ہیں۔ ابتدائی عمر میں، بلکہ مڈل یا سیکنڈری اسٹیج میں، پرائمری میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ کم سے کم مڈل اور سیکنڈری اسٹیج میں ہم ان کے کیریئر کو متعین کر دیں، اور یہ کیریئر کو متعین کرنے کا کام میری خواہش سے نہ ہو، میرے ارمانوں سے نہ ہو، والدین کے ارمانوں سے نہ ہو، بلکہ اس کے لیے طلبہ کی صلاحیت ان کے رجحان کو دیکھا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کے ذاتی رجحان کو ترجیح دی جائے، اور اس کے لیے جو پروفیشنل آن لائن بھی اور آف لائن بھی جو پروفیشنل کاؤنسلرز موجود ہیں، جو اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے ذریعے بہت ہی سائنٹیفک میں بچوں کے اپٹیٹیوڈ کروائے جاتے ہیں، تو وہ اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کروا کر ان کے کیریئر کے رجحان کو سمجھ جائے اور اسی مخصوص ٹریک پر ان کی شخصیت کو آگے بڑھایا جائے۔ بعض اوقات ایک بچہ بہت اچھا آرکیٹیکچر بن سکتا ہے اگر اس کی اس صلاحیت کو پہچان لیا جائے۔ ہم غیر ضروری طور پر اس کو جو نان آرکیٹیکچرل سبجیکٹس ہیں اس میں اسکور کرنے پر فورس کرتے ہیں، اور مارکس نہ آنے پر اس کو ڈسکریج بھی کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم کسی ایک بچے کے اس کے اصل رجحان کو سمجھ لیں اور اس کی ساری صلاحیت اسی رخ پر لگائیں اور اس سے توقعات بھی اسی میدان سے رکھیں، تو پھر وہ بہت ہی نیچرل وے میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو بچوں کو خواب دکھائیں، ان خوابوں کو سامنے رکھ کر اس کو کے ریئلائزیشن کے لیے ان کے کیریئر سیٹنگ کریں، کیریئر گولز کو متعین کریں، کیریئر گولز کو بچوں کے اصل طبعی رجحان کو سامنے رکھ کر متعین کریں، اور اس پر آگے بڑھنے کے لیے اس کو یکسو رکھیں۔ یہ بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کی یہ جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز ہیں، ایک لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ شہر کا سب سے بڑا سرجن بننا ہے، یہ لانگ ٹرم گول ہے، لیکن اس لانگ ٹرم گول کو ریئلائز کرنے کے لیے اس سال کیا کرنا ہے؟ اس سال وہ سرجن نہیں بنے گا، تو اس سال اس کو بایولوجی میں سب سے اچھے مارک لانے ہیں، تو بایولوجی میں اچھے مارک لانے کے لیے اس کا ایک اس سال کا گول متعین ہوگا۔ تو وہ گول سیٹنگ بچوں کے سامنے بہت کلیئر کٹ ہو، اور کلیئر کٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر یہ ہو کہ وہ مثال کے طور پر بچے اسٹڈی کرتے ہیں تو جس ٹیبل پر وہ اسٹڈی کرتے ہیں اس کے سامنے وہ ٹارگیٹ ان کا لکھا رہے، بچے بار بار اس کو دیکھیں، ٹیبل کے سامنے، ٹیبل چیئر پر اگر بچے پڑھائی کرتے ہیں تو وہاں لکھا رہے، اگر وہ نہیں ہے تو کم سے کم ان کے نوٹ بک کے پہلے صفحے پر لکھا رہے کہ I want to become a so and so person, so and so professional۔ تو یہ جو ٹارگیٹ سیٹنگ ہے اور اس ٹارگیٹ سیٹنگ کا ویژولائزیشن ہے، ریئلائزیشن ہے، اس ٹارگیٹ سیٹنگ کا بار بار نظروں کے سامنے ابھرنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کلاسز میں جاتے ہیں، بچوں سے بات کرتے ہیں، کئی بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو بڑے بڑے بچوں کو کے سامنے یہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو کیا پن پوائنٹڈ بننا ہے؟ صرف ڈاکٹر کہہ دیا جاتا ہے، ڈاکٹر میں کس قسم کا ڈاکٹر؟ انجینئر کہہ دیا جاتا ہے، انجینئر کی کئی برانچز ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ تو بہت بڑا میدان ہے۔ تو اس میں کہاں تک ہم اپنے بچوں کو لے جانا چاہتے ہیں، یہ ٹارگیٹ ہمارے سامنے واضح ہو۔ تو اونچے خواب بھی دکھائیں، اور اونچے خواب کو لانگ ٹرم گول کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹرم امیجیٹ گولز، اس سال کے گولز، اس تعلیمی سال کے ہم کیا گولز رکھتے ہیں، اس کو ہم باقاعدہ ٹیبل کے سامنے بچوں کی دیواروں پر چسپاں کر دیں، نوٹ بک میں چسپاں کر دیں، فرسٹ بک پر ڈسپلے ہو، موبائل کے اسکرین سیور پر بچوں کو بار بار ریمائنڈ کیا جا سکتا ہے، وہاں اس کو ڈسپلے کیا جا سکتا ہے، اور شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن بچوں کو یہ ریمائنڈر ملتا رہے کہ ہم کو مستقبل میں اس سال کیا بننا ہے یا کس ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری اور اہم ترین چیز وہ یہ ہے
کہ مائیں اور والدین بالعموم، مائیں بالخصوص، وہ گھر پر اپنے بچوں پر توجہ دیں، اور ویسے ہی توجہ دیں جیسے وہ گھر پر جیسے اسکول میں ٹیچر دیتا ہے۔ وہ جو بات کہی گئی ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، تو گھر پر ماؤں کو لٹرلی استاد کا، ٹیچر کا رول ادا کرنے کے قابل بننا چاہیے۔ آج الحمدللہ ہماری مائیں پوسٹ گریجویٹ ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ایون 12 پاس بھی ہو، تب بھی ہر ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر پر بچوں کو توجہ دیں۔ گھر کا ہمارا ایک روٹین ہو کہ اتنے بجے کے بعد گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا، سب خاموش ہو جائیں گے، بچے پڑھائی کریں گے۔ پڑھائی کے لیے آئیڈیل شکل تو یہ ہے کہ ایک روم متعین ہو، اگر روم متعین نہیں ہے تو پھر جو عمومی ہماری بیٹھک ہوتی ہے، ڈائننگ ہال ہوتا ہے، بچے پڑھائی کریں۔ لیکن جس وقت پڑھائی کریں اس میں غیر ضروری گفتگو، ہنسی مذاق، ٹی وی پر ہونے والی سیریلز یا موبائل میں چلنے والے ریلز، وہ سب بند ہو جائیں، اور پورے گھر کا ماحول اس بچے کی اسٹڈی کو سپورٹ کرے۔ اس پرائم ٹائم کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں۔ مغرب کے بعد کا وقت بالعموم ہوتا ہے، عشاء کے بعد کا بھی وقت ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے۔ عام طور پر ایک رجحان یہ بن گیا ہے کہ بچے پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن صرف ہوم ورک کرتے ہیں، اور ہوم ورک کے کمپلیشن کو ان کی مکمل پڑھائی سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ ہوم ورک سیکھنے کا ایک مرحلہ ہے، لیکن ہوم ورک کے لیے بیٹھنا یہ مکمل پڑھائی نہیں۔ بچہ خود سے پڑھے، خود سے سیکھے، مزید سیکھے، ہوم ورک کی تکمیل کے علاوہ اور بھی چیزیں پڑھیں، تو زیادہ سے زیادہ وقت متعین کرے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے اس کے اسٹڈی اورس میں ہم اضافہ کرتے جائیں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے۔ آج ٹیوشن کلچر، میں کوئی فتویٰ، کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا ہوں، لیکن میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ ٹیوشن کے کلچر کو ہم بہت زیادہ پروموٹ نہ کریں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں تو سیکھنے کے لیے وہ کافی ہے۔ ٹیوشن اور کوچنگ کلاسز نے اپنی ایک انڈسٹری بنا لی، لیکن سچ بات یہ ہے کہ کتنی ہی اچھی کوچنگ میں ہم ڈالتے ہیں، جب تک بچے کو پڑھنے کے لیے گھر پر وقت نہیں ملے گا، وہ صرف اسٹڈی نہیں کرے گا۔ آپ کتنی اچھی کوچنگ میں اس کو ڈال دیں، کتنی اچھی ٹیوشنگ کلاس میں ڈال دیں، ہوم ٹیوٹر اس کو دے دیں، لیکن چونکہ اس کا پرسنل انوالومنٹ نہیں ہوگا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ میں کئی ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو اسکول سے آتے ہیں 3-4 بجے، پھر بچہ اٹھ کر بیگ اٹھا کر ایک اور ٹیوشن کلاس کی طرف چل پڑتے ہیں، اور رات میں 8-9 بجے آتے ہیں۔ پھر آنے کے بعد اتنے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اتنے تھک جاتے ہیں کہ پھر ان کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے۔ تو کتنی ہی اچھی اسکول ہو اور کتنی ہی اچھی ٹیوشن کلاس، لیکن جس بچے کو انڈیویجول اسٹڈی کے لیے، سیلف اسٹڈی کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو ہم بچوں کو اس طرح سے مشین نہ بنا لیں کہ صبح سے شام تک بس اسکول، اور اسکول سے ٹیوشن، اور ٹیوشن سے کوچنگ، اور ان سے فلاں اور کلاس میں لگا ہوا ہے اور گھر پر آ کر ایگزاسٹ ہو کر سو جا رہا ہے۔ اس کو سیلف اسٹڈی کے لیے وقت دیں، اور وہ سیلف اسٹڈی کے لیے وقت بہت ہی فیوریبل اور سپورٹیو انوائرمنٹ کا ہو، اور اس میں ابتدائی عمر میں مائیں خاص طور سے اس بات کی کوشش کریں کہ وہ بچوں پر توجہ دیں، وہ بچوں کو لے کر بیٹھیں۔ آئیڈیل شکل تو یہ ہے کہ بچوں کو لے کر بیٹھیں۔ میں اکثر ماؤں سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہر ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پرائمری کلاس تک جتنی کتابیں ہیں ان کو وہ پڑھ لیں۔ فرسٹ نرسری، یو کے جی، ایل کے جی، یو کے جی، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، یہ 5-6 بلکہ مجموعی طور پر 7 کلاس تک جتنے کور سبجیکٹ ہیں، ان کور سبجیکٹ کو ہر ماں کو، چاہے وہ 12ویں پاس ہی کیوں نہ ہو، میری گزارش یہ ہے کہ وہ ان کتابوں کو لفظ بلفظ اور سطر بسطر پڑھیں۔ اگر وہ اپنے بچوں کے فیوچر کو بنانا چاہتی ہیں اور تعلیم کے میدان میں ان کو معیاری سطح پر لانا چاہتی ہیں، تو اسکول میں تو وہ سیکھے گا، لیکن گھر پر آپ کی توجہ، آپ کی مینٹرنگ، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کنٹینٹ سے گو تھرو کریں۔ آپ اگر کنٹینٹ سے گو تھرو کریں گے تو بچہ کس لیول پر سیکھ رہا ہے وہ آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ پائیں گے، اور صرف سمجھ پائیں گے بلکہ جو لرننگ گیپس ہیں اس لرننگ گیپس کو آپ دور کر پائیں گے۔ تو آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ان مائیں ہماری
وہ پرائمری کلاسز کی جو کور سبجیکٹ کی بات کروں گا، انگلش، سائنس اور میتھمیٹکس یہ کور سبجیکٹ سمجھے جاتے ہیں، اور نیو ایجوکیشن پالیسی میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ فنڈامنٹلز ہیں، بنیاد ہیں، FLN کہا جاتا ہے، فنڈامنٹلز آف لنگوسٹک اینڈ نیومرکس۔ اگر بچہ یہ 2 زبانوں میں سیکھ جائے، یعنی لینگویج انگلش یا اور دوسری زبان ہو سکتی ہے، اور نیومرکس یعنی میتھمیٹکس، تو ان 2 زبانوں میں جو بچہ سیکھ جاتا ہے اس کے دیگر زبانوں میں سیکھنے کے امکانات بہت آسان، بہت تیز ہو جاتے ہیں۔ انگلش اچھی ہو جائے تو سائنس اچھا ہو جاتا ہے، سوشل سائنس بچہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے، میتھس اگر اچھا ہو جائے تو فزکس جیسا سبجیکٹ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کمپیوٹر کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو انگلش اور میتھس ایسے 2 سبجیکٹ ہیں بالخصوص ابتدائی عمر میں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نئی تعلیمی پالیسی میں انگلش اور میتھس کو بہت کور ویٹیج دیا گیا ہے، بہت اسپیشل ویٹیج دیا گیا ہے۔ تو ان 2 مضامین پر مائیں اس بات کی کوشش کریں کہ پرائمری کلاسز میں وہ ان کو پوری طرح سے سمجھ جائیں گی، اور ممکن ہے گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ماؤں کے لیے تو بہت آسان ہے کہ پرائمری کلاسز کے انگلش، میتھ اور کسی حد تک سائنس بھی، وہ ان 3 مضامین کو اگر وہ پڑھ لیں اور بچوں کو اپنے نگرانی میں پڑھوائیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھوائیں، ان پر اٹینشن دیں، توجہ دیں، تو بچوں کی لرننگ بہت افیکٹو ہو سکتی ہے۔ گھر میں ان کے لیے ماحول پرووائڈ کریں، ان کو وسائل فراہم کریں، جو بات میں نے کہی کہ روٹی، کپڑا اور مکان کی طرح اس کو بنیادی اہمیت تسلیم کریں، تو ان کو تعلیمی وسائل فراہم کریں، علیحدہ روم اگر ممکن ہو تو علیحدہ روم ہو جائے، اگر وہ ممکن نہ ہو تو ٹیبل چیئر دیں، ٹیبل چیئر ممکن نہ ہو تو کم سے کم گھر کا ماحول اس کے لیے فیوریبل بن جائے۔ تو اس پہلو سے ہم بچوں کو خاص طور پر توجہ دیں۔ دوسری یہ ہے کہ ایک اور چیز ہوتی ہے، بعض اوقات بچے سیکھ نہیں پاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم بہت ہی لوز کمنٹ کرتے ہیں، بہت چیپ کمنٹ کرتے ہیں، بہت ہی بچوں کو ڈی موٹیو اور الفاظ کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں۔ یہ بچوں کی شخصیت سازی پر بہت ہی منفی اثر چھوڑتا ہے۔ گدھے جیسے الفاظ، نالائق اور احمق جیسے الفاظ، یا اور بھی زیادہ روایتی بازاری الفاظ ماؤں کی زبانوں پر یوں آ جاتے ہیں، یہ بچوں کی شخصیت پر بہت ہی منفی اثرات چھوڑتے ہیں۔ تو اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے سارے الفاظ سے، اور صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اس اپروچ سے کہ جس سے بچے ڈی موٹیویٹ ہوں، اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم بچوں کا موازنہ، میں نے جو ابتدا میں ٹارگٹ سیٹنگ کی بات کی ہے، گول، خواب بھی، اور لانگ ٹرم گول بھی اور شارٹ ٹرم گول بھی، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے۔ میں سرپرست حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ کے لیے اپنے بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے نہ کریں، پڑوس کے بچے سے، فلاں رشتہ دار سے، ماموں کے بچے سے، چچا کے بچے سے، اس کلاس میٹ سے، اس کے پرفارمنس سے، اس کی کامیابیوں سے، اس کی رینک سے اپنے بچے کا موازنہ نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ یہ بہت ہی ان ریئلسٹک، ان ہیلدی اور نامناسب پریکٹس ہے۔ ہم اپنے بچے کا موازنہ خود سے کریں، خود مسابقتی، سیلف کمپٹیشن، rather than being superior to others, try to be superior to yourself every day and every moment۔ کسی اور سے موازنہ مت کیجیے، بالکل مت کیجیے، اس کو اپنے سے بہتر بنانے کی طرف توجہ لائیے۔ بیٹے تمہارا پرسنٹیج پچھلے سال 68 تھا، کا پرسنٹیج 90، یہ پریشانی کی بات۔ اس سال تمہارا ٹارگیٹ 68 سے آگے بڑھ کر 72 ہے، 75 ہے۔ تم کوشش کرو کہ اس 72 اور 75 تک پہنچ جاؤ، تو ہم تم کو وہ فلاں 90 سے بہتر سمجھیں گے، کیونکہ تم نے پروگریس کیا ہے، تم اس کی کیفیت کے مقابلے میں پیش رفت دکھائی ہے، سابقتی ہوگی، یہ سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا، تو بچہ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ اور بہت ریئلسٹک وے میں آگے بڑھے گا۔ دوسرے بچوں سے موازنہ پر اس کو آگے بڑھائیں کے لیے اس کو اس طرح کے ڈسکریجنگ اور ڈیموٹنگ الفاظ سے بالکل مخاطب نہ کریں۔ ہر فرد، ہر
ہر طالب علم اپنے آپ میں یکتا ہے، ہر طالب علم اپنے آپ میں یکتا ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہر بچہ اپنے آپ میں یکتا ہے۔ تو اس بچے کو ایک انڈیویجول آئیڈینٹی کے طور پر، ایک انفرادی شناخت کے طور پر دیکھیں اور اسی طرح سے آگے بڑھنے کا موقع دیں۔ ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ وقت ہمارے بچے الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں، اگرچہ کہ رفتار دیگر قوموں کے مقابلے میں قابل غور ہو سکتی ہے، لیکن اس میں انکار نہیں ہے کہ ہمارے بچے بحیثیت مجموعی آگے بڑھ رہے ہیں۔ عمومی کیفیت یہ ہے کہ تعلیم نسواں، آج سے 20 سال پہلے ہم نے نعرہ لگایا تھا تعلیم نسواں کا، الحمدللہ آج ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں۔ آپ کوئی رزلٹ اٹھا کر دیکھیں، 10 میں سے 7-8 ٹاپرز ہم کو لڑکیاں نظر آئیں گی۔ 10ویں کا رزلٹ ہو، 12ویں کا ہو، UPSC کا ہو، اولمپیاڈ ایگزامز کا ہو، کوئی ایگزام ہو، سب جگہ لڑکیاں آگے ہیں۔ یہ بہت خوشائن بات ہے، یہ قابل رشک بات ہے۔ ہم اپنی بچیوں پر، ان کی بیٹیوں کی صلاحیتوں پر فخر کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ کیفیت ہم کو آگے بڑھائے گی۔ لیکن وہیں سے اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بیٹے، ہمارے لڑکے اب تعلیم میں پیچھے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے 20 سال پہلے تعلیم نسواں کی مہم چلائی، ویمن ایجوکیشن کی، ویمن امپاورمنٹ کی مہم چلائی، اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم کو تعلیم فرزندان کی مہم چلانی چاہیے۔ مہم کا مطلب میں وہ روایتی مہم کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اب ہماری بڑی توجہ ہمارے بیٹوں اور ہمارے لڑکوں پر، ان کے اپلفمنٹ پر ہے۔ لڑکیوں کو ایک بار ویژن مل جائے، ان کو ٹیمپرمنٹ مل جائے، ان کو رخ مل جائے، تو بہت پیشنیٹلی وہ کام کرتی ہیں، یہ ان کی فطری خوبی ہے۔ لیکن لڑکوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کا فرینڈ سرکل، ان کے ذوق، ان کی صلاحیتیں، ان کی بلوغت کی عمر، وہ سارے فیکٹرز ان کو ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ تو لڑکوں پر خصوصی توجہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان بچوں پر زیادہ توجہ دیں۔ موبائل کا جو دورہ ہے، یوں قتل سے بچوں کو بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو موبائل کی نہ سوجھی۔ اکبر الہ آبادی اگر آ جاتے کالج کی جگہ موبائل کا لفظ استعمال کرتے، تو افسوس کے فرعون کو موبائل کی نہ سوجھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم موبائل اب بچوں کو نہ دیں، ممکن نہیں رہا ہے۔ بچہ شعور سنبھالنے سے پہلے موبائل ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جتنے ایپس ہم کو معلوم نہیں ہے، ہمارے بچوں کو معلوم ہے۔ لیکن اس بات کو انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم موبائل کے استعمال کو ایجوکیشن فرینڈلی بنائیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ موبائل کا استعمال بچے کر رہے ہیں، لیکن موبائل کے استعمال کو ایجوکیشن فرینڈلی بنانا، ایسی اپلیکیشن جو ان کے لینگویج لرننگ میں کے لیے معاون ہوں، ایسی اپلیکیشن جو ان کے سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کو ڈیولپ کرتی ہوں، ایسے اپلیکیشن جو ان کے ووکیبلری کو بڑھاتی ہوں، ایسے اپلیکیشن جو ان کو مختلف جنرل نالج سے، جنرل نالج کے لیے 10 قسم کے ایپ ہیں۔ بچوں کی کوئی جو عمومی معلومات ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے پہلے کتابیں خریدی جاتی تھی، بازار میں عام طور پر دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ اب بہت چھوٹی چھوٹی اپلیکیشنز میسر، چیٹ جی پی ٹی سے تو چیزوں کو سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے۔ آن لائن لیبس ہیں، لیب پہلے اسکول میں ہوتی تھی، اسکول میں بھی سب جگہ نہیں ہوتی تھی، اب آن لائن لیبس ہیں۔ بچے اگر سائنس کا پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن لیب کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی 10 ریسورسز ہیں جو ہم اپنے بچوں کو اپنے موبائل میں کو استعمال کا عادی بنا سکتے ہیں۔ اس میں جہاں اور اسکول کا رول ہے، وہیں پیرنٹس کا بھی رول ہے۔ تو موبائل کے استعمال کو ہم کو ایجوکیشن فرینڈلی بنانا ہوگا۔ ان کے اسکرین ٹائم کو ہم ضرور لیمٹ کریں۔ آج کل بہت سارے ہوم ورک اور اسائنمنٹس ایپلیکیشن کے ذریعے دیے جاتے ہیں، اس کو مانیٹر کریں کہ کتنا استعمال وہ ان ایپلیکیشنز پر کو سمجھنے پر صرف کرتے ہیں اور کتنا اس کے بہانے سے دوسری چیزوں پر کرتے ہیں۔ تو گیمز کا، انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک وقت ہو سکتا ہے، اس کو لمٹ کریں۔ بچوں کو کھیلنے کے لیے آف لائن کھیلوں کی تو اپنی اہمیت ہے، اس کے لیے انکریج کریں، گلی محلوں میں، میدانوں میں جائیں۔ لیکن موبائل پر کھیلتے ہیں تو وہ بھی کھیلیں، لیکن اس کا وقت متعین ہو۔ اصل کوشش اس بات کی ہو کہ ان کا مجموعی استعمال موبائل کا وہ ایجوکیشن فرینڈلی بن جائے، اور اس کے لیے ایسے اپلیکیشنز کو یا ایسے سافٹ ویئرز کو تلاش کرنا یا ایسے ریسورسز کو تلاش کرنا، یہ ہم سب ماؤں کی، ہم سب والدین کی ذمہ داری ہے، جو ان کے ایجوکیشن پرفارمنس کو اپلفٹ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو بناتے ہیں۔ ایک اور اہم چیز آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ پہلے روٹ لرننگ پر توجہ دی جاتی تھی، امتحانی نقطہ نظر سے بچے کی تیاری۔ اب جو نیا ایجوکیشنل سینیریو ہے، اس میں
कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि बच्चा महज मेमोरी बेस्ड अप्रोच ना रखे, रट्टाफिकेशन जिसको आम जबान में कहा जाता है, इम्तिहान आ रहे हैं तो सवालात को बगैर समझे याद कर लिए और जैसे कि वैसे लिख लिया, ये अब असल एजुकेशन नहीं है। अब असल एजुकेशन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, थॉरो रीडिंग की, अंडरस्टैंडिंग की है। अब बच्चे सिर्फ एक्सरसाइज ना पढ़ें, याद करें। जो आमतौर पर नोटबुक में जो एक्सरसाइज कराई जाती है, रिवायती रुझान यह है कि सिर्फ उसको बच्चे याद करते हैं। हम इस बात की घर पर कोशिश करें, मैं माओ से गुजारिश करूंगा कि वो इस बात की कोशिश करें कि वो उन एक्सरसाइजेस को, चाहे वो टेक्स्ट बुक की हो, नोटबुक की हो या शीट वगैरह की हो, उसके अलावा खास तौर पर बुक्स को पढ़ने का मिजाज, थॉरोली पढ़ने का मिजाज, गौर व फिक्र के साथ पढ़ने का मिजाज, क्रिटिकली पढ़ने का मिजाज, क्रिटिकली पढ़ने, तनकीदी नुक्ता नजर के साथ सवालात करने का मिजाज, बच्चों के अंदर सवाल करने का रुझान बढ़े। आमतौर पर हमारा सिस्टम बच्चों को जवाब देने का आदी बनाता है, हम बच्चों को सवाल करने का आदी बनाएं। घर पर उनसे कहें कि वो सोचें, मुख्तलिफ किस्म के सवाल आए। बारिश हो रही है तो अब ऐसा क्यों दिख रहा है, फ्रिज अगर काम नहीं कर रहा है तो किस वजह से काम नहीं कर रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स से रिलेटेड दसियों बीसियों किस्म के सवाल उभर सकते हैं, उन सवालात का हम आदी बनाएं। अब वो दौर नहीं है कि सवालात उठने पर बच्चे को ये कहा जाएगा कि टीचर से जाकर मालूम करो। माँ अगर थोड़ी भी ग्रेजुएट है तो चैट जीपीटी ओपन करके वो उनके जवाबात खुद दे सकती है। अगर वो चैट जीपीटी हाथ में ले, बच्चों को 4 सवाल करने के लिए वो मोटिवेट करे और बच्चा सोचे, उसकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करे, उसकी क्रिएटिविटी को डेवलप करे, तो खुद वो चैट जीपीटी की मदद से या तो खुद या खुद बच्चा खुद भी उनके जवाबात तलाश कर सकता है। तो अब जवाब तलाश करना कमाल नहीं, सवालात बनाना कमाल, सवालात उठाना कमाल है। और ये सवालात उसी वक्त उठ सकते हैं जब बच्चा थॉरो अंडरस्टैंडिंग रखेगा, जब किताबों को पढ़ने का आदी बनेगा, बिटवीन द लाइन चीजों को समझने का आदी बनेगा। तो हम घर पर जो तालीमी माहौल बनाना चाहते हैं उसमें सिर्फ रट्टाफिकेशन वाला माहौल ना हो, बल्कि ये मजमूई कैफियत को हम परवान चढ़ाने की कोशिश करें। एक और अहम बात है, वो ये है कि असातिज़ा से बनाए रखें। असातिज़ा सिलसिले में आमतौर पर ये रुझान बन चुका है बदकिस्मती से। वैसे तो असल हकीकत ये है कि एजुकेशन वो ट्रायंगल जिसमें एक कॉर्नर पर तालिब इल्म है, दूसरे कॉर्नर पर असातिज़ा हैं और तीसरे कॉर्नर पर पेरेंट हैं। ये तसलीस है, एक 3 रुखी अमल है जो मिलकर तालिब इल्म की तालीमी तरक्की को यकीनी बनाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज असातिज़ा और वालिदैन ये रफीक की बजाय फरीक बन चुके हैं। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि बात बिल्कुल हर पेरेंट पर लागू होती हो, लेकिन कैफियत ये है कि असातिज़ा और वालिदैन फरीक बन चुके हैं, हरीफ बन चुके हैं। उनको रफीक बनना चाहिए, वो बच्चे की तालीमी तरक्की के पार्टनर्स हैं। कई तालीमी इदारों में ये देखने को मिल रहा है कि वालिदैन और असातिज़ा का जो ताल्लुक है बिल्कुल राइवलरी वाला ताल्लुक होता है। हम पहले तो इस बात की कोशिश करें कि पेरेंट्स असातिज़ा से कनेक्ट हों। कई ऐसे पेरेंट्स हैं, इस प्रोफेशन से जुड़े होने के नाते मैं जानता हूं कि जिनको ये भी पता नहीं है कि हमारा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, उनको अपने बच्चे की क्लास तक पता नहीं होती है। तो हम इस बात की कोशिश करें कि बच्चे से पूरी तरह से कनेक्ट हों, असातिज़ा से मिलें, असातिज़ा से मिलकर बच्चे की अटेंडेंस कितनी है। कई बच्चे घर से निकलते हैं लेकिन स्कूल नहीं पहुंचते हैं। अटेंडेंस के अलावा उसका क्लास परफॉर्मेंस कैसा है, मुख्तलिफ मज़ामीन में कैसा है। एक तो होता है रिजल्ट जो कागज पर शो होता है कि इस सब्जेक्ट में इतने मार्क मिले हैं, वो बच्चे को जज करने का असल क्राइटेरिया नहीं है। बच्चे को जज करने का असल क्राइटेरिया उसका क्लास परफॉर्मेंस है। साइंस का एक लेक्चर हो रहा है, उस लेक्चर में कितना अटेंड है, सवालात उठाता है, कितने जवाबात देता है, कितना सिंसियरली अटेंड करता है, कितना बिहेव करता है अपने पीयर्स के साथ, यानी अपने दोस्त के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने असातिज़ा के साथ, हत्ता के वहां काम करने मुलाजिमीन के साथ, खालाओं के साथ, पियून्स के साथ, मुलाजिमीन के साथ का रवैया है। बच्चों का जो स्कूल का शेड्यूल है ये बच्चे की असल शख्सियत को पेश करता है। बच्चे घर में बहुत डिसिप्लिन होते हैं, माँ बाप होता है तो बच्चे बाज़ औक़ात होता है कि माँ बाप बहुत कॉन्फिडेंस बोलते हैं
کہ نہیں ہمارا بچہ گھر میں تو بہت شریف ہے، سمجھدار ہے، بہت پولائٹ ہے، بہت ریسپانسبل ہے، اسکول میں وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ بچوں کی اصل شخصیت گھر میں نہیں کھلتی ہے، بچوں کی اصل شخصیت اسکول میں کھلتی ہے، اور ڈیورنگ دا پیریڈ بھی کھلتی ہے، آف دا پیریڈ بھی کھلتی ہے، دوستوں کے درمیان کھلتی ہے. تو اساتذہ سے ہم یہ ریلیشن بنائیں کہ بچے کو جو 6 گھنٹے وہ گزریں، ان 6-8 گھنٹوں کا اس کا پورا بیہیویئر معلوم کریں، اکیڈمک بیہیویئر بھی اور کریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی تمام چیزوں کو سمجھیں، اور بلکہ اساتذہ سے درخواست کریں کہ اس بچے کی گروتھ کے لیے اقدامات کریں. عام طور پر یہ بھی توقع ہوتی ہے، پیرنٹس کی صرف ایک ہی توقع ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا امتحان میں اچھا نتائج لا لے، کافی ہے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز اسکول میں ہوتی ہیں، تو پیرنٹس اساتذہ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ ہمارے بچوں کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، اس کی کمیونیکیشن اسکل کو ڈیولپ کریں، اس کے اندر اسٹیج پیدا کریں، اس کے اندر کریج پیدا کریں، کانفیڈنس پیدا کریں، بات کرنے کا سلیقہ پیدا کریں، کریٹیوٹی پیدا کریں. تو مختلف کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو انوالو کروانے کی کوشش وہ پیرنٹس کی جانب سے بھی ہو، اسکول کی تو ذمہ داری ہے ہی، لیکن پیرنٹس کی جانب سے بھی اس کی خصوصی کوشش ہونا چاہیے. تو محترم سامعین، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے جس پر دینے کی ضرورت ہے. وہ ہم کو یاد رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو کے سامنے یہ جو پوری تعلیم حاصل کرنے کا عمل انجام دے رہے ہیں، تو اس کا مقصد صرف مادی ترقی نہیں ہے. ہم بحیثیت مسلمان، اور کیونکہ ہم لوگ تو ایک مقصد سے تحریک سے جڑے ہیں، بہت براڈ ویژن رکھتے ہیں، تو بچوں کے سامنے یہ واضح رکھیں کہ تعلیم حاصل کرنے کا یہ عمل صرف مادی ترقی کے لیے نہیں ہے، صرف کیریئر سازی کے لیے نہیں، بلکہ معیاری تعلیم. ہم نے اپنے بچوں کو شروع میں خواب دکھائے ہیں کہ تم کو بڑا ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، فلاں بننا ہے، تو یہ صرف مادی ترقی اور پیسے کمانے کے لیے، کیریئر سازی کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہے. یہ شعور ماں باپ کی جانب سے بچوں کو دیا جانا چاہیے. بڑی شخصیات آسمان سے نہیں آتی ہیں، بڑیات ماؤں کی گود پروان چڑھتی ہیں. بڑی شخصیات گھروں کے ماحول میں پروان چڑھتی ہیں. بڑی شخصیات گھروں کی گفتگو سے تیار ہوتی ہیں. تو اپنے بچوں کو یہ ویژن دیجیے کہ تم کو یہ معیاری تعلیم صرف ٹریڈیشنل کیریئر سیٹنگ کے لیے حاصل نہیں کرنی ہے، بلکہ تم کو معیاری تعلیم انسانیت کی اور ملت کی خدمت کے لیے حاصل کرنی ہے. تمہارے کندھوں پر صرف اس گھر کا بوجھ نہیں ہے، بلکہ تمہارے کندھوں پر پورے سماج کا اور پوری ملت کا بوجھ ہے. اسی حوالے سے یہ کنسپٹ بھی ان کا کلیئر کریں کہ خدمت کے لیے صرف ڈاکٹری اور انجینئرنگ کے پیشے نہیں ہیں، 10 پیشے ایسے ہیں، روزگار کے مواقع ایسے ہیں جس میں طالب علم آگے بڑھ سکتا ہے اور جس کی ملت کو ضرورت ہے. ایک وقت تھا، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، آج فلسطین میں بھی ہم سنتے ہیں غزہ کے حوالے سے، کہ مائیں آ کر کہتی کہ میں نے اپنے 2 بیٹے 3 بیٹے راہ خدا میں قربان کر دیے ہیں. یہ فلسطین کی صورتحال ہے، جو وہاں کے لیے ضرورت یقیناً موضوع ہے. ہمارے لیے کیا موضوع ہے؟ آج کی مائیں، آج کے والدین اگر اپنے بچوں کو راہ اسلام میں قربان کرنا چاہتی ہیں تو وہ یہ عزم کریں کہ میں اپنا ایک بیٹا وہ وکیل کے طور پر طے کرتی ہوں کہ اس کو وکیل بناؤں گی، میں اپنی ایک بیٹی میڈیا پرسن کے طور پر ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں، طے کرتی ہوں کہ میری بیٹی فلاں فلاں کیریئر کا انتخاب کرے گی. تو جو ملت کی ضرورتیں ہیں ان کو ہم سمجھیں اور اپنے بچوں کو ان میدانوں کے لیے پروموٹ کریں. یہ انتخاب یقیناً ان کی صلاحیتوں اور ان کے رجحان، ان کی دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہو. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی ان کی دلچسپی کے الرغم ان کو مجبور کریں، لیکن اس بات کی کوشش کریں کہ ملت کی حقیقی ضرورتیں کیا ہیں اور ہمارے بچے ان میدانوں کی طرف آگے بڑھیں. اور ایک بات یہ ہے کہ ان ساری کوششوں کے باوجود اگر ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں آگے نہ بڑھ پائیں، یہ یاد رکھیں کہ ان ساری کوششوں کے باوجود بہت ساری باتیں آج گفتگو میں آئیں، بہت ساری باتیں آنا ممکن بھی نہیں تھا، تو ساری کوششوں کے باوجود اگر بچے تعلیم میدان میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو یہ بات بھی واقع کہ کامیابی کے 1000 دروازے ہیں، بچے ہمارے مایوس نہ ہوں، ان کو یہ سبق بھی دیں کہ کامیاب زندگی اس کے بغیر بھی ممکن ہے. اپنی کوشش لیکن کبھی یہ مایوسی پیدا ہونے دیں کہ اگر وہ اچھے رینک نہیں
روایتی انداز میں تو وہ زندگی کے امتحان میں ناکام ہیں. ان کو زندگی کا وسیع حوصلہ، وسیع ویژن دینا. اینی وے، میں اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں ہوں. یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیرنٹنگ جو ہے یہ ایک فل ٹائم جاب ہے. آج کل بہت سارے جابس کی بات ہوتی ہے، ہم پیرنٹنگ کو جو اس طرح کے جاب سے جوڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ پیرنٹنگ ایک فل ٹائم جاب ہے. مستقل توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ مستقل توجہ ہر اعتبار سے دینا ہے. پیرنٹس صحیح معنوں میں بچوں کے کاؤنسلرز بھی ہیں، ان کے ٹیچر بھی ہیں، ان کے مینٹر بھی ہیں، ان کے نگراں بھی ہیں، ان کے اورینٹیشن دینے والے بھی ہیں. تو مستقل ہر پہلو سے وہ توجہ دینے والے اور شخصیت سازی کرنے والے ہیں. تو ان پہلوؤں سے اگر ہم توجہ دیتے ہیں، لانگ ٹرم گولز پر بھی توجہ دیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، لیکن بالخصوص شارٹ ٹرم امیجیٹ گولز کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کی شخصیت سازی کریں، ان میں حوصلہ بنائیں، ان کو ان کی صلاحیتوں کی نشوونما کے مواقع دیں، اور اسکول سے کنیکٹ ہوں، تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ معیاری تعلیم کے ساتھ بچوں کے اخلاق اور کردار پر بھی یکساں توجہ کی ضرورت ہے. آج کل ایک رجحان یہ بھی ہے، الحمدللہ کافی کمی آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ رخ نہیں مل پاتا مشنری اسکولز میں. اور اخلاقی ماحول اچھا نہیں ہوتا ہے. تو ہم کو معیار حاصل کرنی ہے، لیکن کی قیمت پر نہیں کرنی، کسی بھی قیمت پر نہیں کرنی. عقیدہ اور اخلاقی بنیاد ہے، ہماری شناخت ہے. ویسے بھی یہ کہاوت مشہور ہے کہ if money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. تو آج بچوں کو کیریکٹر کے گم ہو جانے کا یا کیریکٹر کے برباد ہو جانے کا جو چیلنج ہے، وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. بچوں کو کتابوں میں ساؤنڈ پولوشن پڑھایا جاتا ہے، نوائز پولوشن پڑھایا جاتا ہے، ایئر پولوشن پڑھایا جاتا ہے، لیکن مورل پولوشن اس کے ڈیزاسٹر سے واقف نہیں کروایا جاتا ہے. جتنا بڑا چیلنج اس وقت ہوا کی، مٹی کی اور پانی کی آلودگی ہے، اس سے بڑا چیلنج اس وقت اخلاق کی آلودگی ہے. ہم کو اس اخلاق آلودگی سے اپنے بچوں کو اس ٹین ایج میں بنانا ہے، اور تعلیمی اداروں میں اس بات کے بہت امکانات ہیں کہ بچے ہمارے اخلاقی آلودگی سے متاثر ہو جائیں، اس کا شکار ہو جائیں. تو اس پر ہماری بھی یکساں توجہ چاہیے، پرائم فوکس ہم کو اس کو دینا چاہیے. تو ان دونوں پہلوؤں سے ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں. امید یہ بچے ہمارا قیمتی سرمایہ ثابت ہوں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ کی شکل میں مستقبل میں کام آئیں گے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. اللہ تعالی ہم تمام والدین کو اپنا اپنا کردار توفیق عطا فرمائیں. آمین. جزاک اللہ. آمین یا رب العالمین. آگوش صدف جس کی نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نساں کبھی بنتا نہیں جو ہے. جزاک اللہ خیر، بہت ہی بہترین رہنمائی الحمدللہ. اب ہمارا جو ہے وہ کوسچن آنسر سیشن شروع ہوتا ہے، جس کے لیے میں شرکا سے گزارش کرتی ہوں کہ جن بہنیں سوال کرنا چاہتی ہیں وہ اپنا ہینڈ ریز کریں، اور جن کا پھر نام لیا جائے گا وہ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں اور اپنا سوال پیش کریں. 15 منٹ ہے ہمارے لیے کوسچن آنسر سیشن کے لیے، تو آپ جلدی سے اپنا سوال کریں. جی، یا ربی پولی کلینک کے نام سے جو بہن ہے وہ اپنا سوال کریں. جی بہن، یا ربی پولی کلینک کے نام سے جو بہن جوائن ہوئی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. میرا سوال ہے ہوم اسکولنگ کے بارے میں، کیونکہ آج کل اسکول کا جو ماحول ہے، کچھ بچوں کے ساتھ بہت بلنگ ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے. تو آپ تھوڑا سا گائیڈنس دیں گے کہ ہوم اسکولنگ یا تو پھر ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑا گائیڈنس چاہیے تھا. آواز آپ کی صاف نہیں ہے باجی،
सुन नहीं सका वाज़े तौर पर, थोड़ा क्लियर बोलिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे ना होम स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था, क्योंकि जैसे कुछ बच्चे होम। होते हैं ना। होम स्कूलिंग जो करंट चल रहा है ना, आपने जो तरबियत की हम्म। बातें की बहुत अच्छी रहनुमाई की। हम्म। तो स्कूल भेजने से कभी कभी ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं आजकल के कुछ बच्चों को। कुछ बच्चे बुलिंग करते हैं या कंटिन्यूसली उनको टारगेट बनाते हैं, उनको टीज करते हैं। तो वो जो बच्चे सफरर है ना, वो बेयर नहीं कर पाते। वो कैसा रिलैक्स करने लगते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम पे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, या वो रिलैक्स करते हैं, मतलब नहीं जाने बोलते हैं। नहीं, हेलो। देखिए इस वक्त जो मुख्तलिफ तजुर्बात या तस्वुरात जो तालीम के हवाले से पेश किए जा रहे हैं, उसमें एक तस्वुर होम स्कूलिंग का भी है, एक डी स्कूलिंग का भी है कि स्कूल अपने सेचुरेशन पॉइंट पर गया है और स्कूल का जो पूरा निज़ाम था, और अब वो बच्चों की शख्सियत साजी से ज़्यादा शख्सियत सोजी का जरिया बन रहा है, स्पॉइल कर रहा है। तो बच्चों को सिखाने के लिए जो बहुत पुराना ट्रेडिशनल तरीका था कि घर पर बच्चों को कुछ मौलमीन उसातिज़ा या उनके मुरब्बी आकर सिखाते थे, वो सिखाएं। तो स्कूलों से बेजारगी के नतीजे में ये कॉन्सेप्ट ही परवान चढ़ा है। और मैं समझता हूँ हर concept के, हर तजुर्बे के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन डी स्कूलिंग शायद बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेबल और सजेस्टेड ऑप्शन नहीं होगा। देखिए स्कूल एक इज्तिमाई माहौल होता है जहाँ बच्चा सिर्फ मालूमात हासिल नहीं करता, बल्कि उसको अमली जिंदगी का तजुर्बा होता है। अगर हम अपने बच्चों को घरों में कैद रखकर तालीम देंगे तो वो अमली जिंदगी से दूर हो जाएगा। जो तजुर्बात उसको, क्योंकि उसको जिंदगी तो इंसानों के बीच में गुजारना है। तो जब स्कूल बच्चा कोई जाता है तो वो बच्चों को फेस करता है, अच्छे बुरे बच्चों को फेस करता है, वो अपनी बात को मनवाता है, वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करता है, वो अपने मसाइल को हल करता है। तो वो जो अमली ज़िंदगी की तरबियत होती है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, दोस्तों के ज़रिए से, इज्तिमाई माहौल के ज़रिए से, शायद वो डी स्कूलिंग के या होम स्कूलिंग के कंसेप्ट के ज़रिए से शायद पूरी ना हो, या वैसे पूरी ना हो। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त ये बहुत मुनासिब ऑप्शन है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम घरों पर जितनी ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं दें, लेकिन स्कूली निज़ाम से बच्चों को जोड़े रखें। जी, हुमैरा भुसावल, जमात इस्लामी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आजकल जो मतलब ये ट्रेंड चला हुआ है होम स्कूलिंग का, तो बहन हुमैरा अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, जी वालेकुम अस्सलाम रहमत। जी जी, आजकल ये जो होम स्कूलिंग का ट्रेंड चला हुआ है, तो नर्सरी वगैरह में जहाँ 4 साल में ही बच्चों को डाल दे रहे हैं केजी में, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, ये होम स्कूलिंग के हवाले से तो मैंने बातें रखी हैं। अलबत्ता नर्सरी और केजी वगैरह से मुतालिक ये था कि अब तक ये कहा जाता था कि वो इख्तियारी अमल है, और उस हवाले से बाज़ लोग ये राय भी रखते थे कि बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनना चाहिए। बहुत जल्दी बच्चों को नर्सरी में दाखिल कर देना 3 साल 4 साल की उम्र में, उनसे उनके बचपन को छीन लेने के मुतरादिफ है। लेकिन अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें आप जानते हैं कि ये जो प्री प्राइमरी जिसको हम कहते हैं, यानी नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, ये अब इख्तियारी तालीम नहीं रही बल्कि लाजमी तालीम बन गई है। और जो अब नया एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उसमें ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट और सेकंड, ये 5 साल मिलकर फाउंडेशनल स्टेज बन रहा है। और इस फाउंडेशनल स्टेज में हमको बच्चे को लाजमन शरीक करवाना है। यानी अब हम नर्सरी से बच्चे को लाजमन बच्चे को दूर रखेंगे तो उसका गोया तालीम का 1 साल बाकायदा नुकसान हो जाएगा। तो ये तो उसूली एतबार से चीज़ है। अमली मानवी एतबार से भी ये है कि बच्चों के सीखने की
عمر ہے یہ، بچے بہت تیزی سے سیکھ رہے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پلے وے میتھڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یا فن فل میتھڈ جس کو کہتے ہیں، بچے چھوٹی عمر میں، ابتدائی عمر میں اس کتابی انداز میں نہ سیکھیں جس طرح سے بڑے طلبہ سیکھتے ہیں، بلکہ کھیل کود کے ذریعے سے، مقابلوں کے ذریعے سے، ہنسی خوشی، چیئر فلی، انجوائے فلی، ہیپی کلاس روم کا جو کنسپٹ ہے اس کے ذریعے سے وہ سیکھیں۔ تو اس کی کوشش ضرور ہونی چاہیے، لیکن نرسری سے یا LKG سے بچوں کو جوڑنا اس وقت ضروری ہے۔ ایک اور سوال چیٹ باکس میں آیا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ پیرنٹنگ فل ٹائم جاب ہے تو بچوں کو آزادی بھی ملنی چاہیے۔ یقیناً پیرنٹنگ فل ٹائم جاب ہے، اس کو کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بچوں پر ہم مسلط رہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ ہے کہ فل ٹائم جاب کا مطلب یہ ہے کہ مستقل بچوں کی نگرانی کرنا ہے۔ ہم بچوں کو کھیل کود کے لیے بھیجیں، یقیناً بھیجیں، لیکن اس کے بعد ان کی نگرانی کریں کہ کون سے کھیل کر آئے ہیں، اس کا فیڈ بیک لیں، گفتگو کریں، مانیٹرنگ کریں۔ تو مسلط ہونے میں اور نگرانی کرنے میں فرق ہے۔ تو 24/7 بچوں پر بالکل اس کی مطلب پیٹرولنگ کرنا یہ پیش نظر نہیں ہے، لیکن بچوں کے سے فرینڈلی بن کر، ان سے بہت فرینک ہو کر، کلوز ہو کر، ان کی مختلف سرگرمیوں سے واقف رہنا، میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ضرورت ہے، اور اسی معنوں میں فل ٹائم جاب اس کو کہا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچوں پر مستقل ایک کڑی نظر رکھی جائے اور ان پر مسلط رہا جائے۔ جی بہن شازیہ ارشد، اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی بچ؟ وعلیکم السلام۔ جی 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 محترم، آپ نے جو آخری بات یہ کہی کہ اخلاق کی آلودگی، مطلب یہ بہت بہترین بات تھی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم تحریکی خواتین ہیں، خود ہمارے آس پاس ایسی خواتین ہوتی ہے کہ جو دنیاوی طور پر تو تعلیم بہت مختلف فیلڈ میں اپنی بیٹیوں کو بھی دے رہی ہے، لیکن اخلاقی طور پہ جو ہے وہ بالکل دھیان نہیں ہے ماؤں کو ان پر۔ تو ایز اے تحریکی خواتین ہونے کے ہم کس طرح ایسی ماؤں کو توجہ دلائیں کہ آپ کو جو ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں بہت آگے بڑھا دی، لیکن اخلاقی طور پر اگر ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ خواتین جو ہے ناراض ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی خواتین کو سے کس طرح ہم بات کی جائے، یا کس طرح گائیڈ کیجیے تھوڑا سا ہمیں کہ کس طرح اپنی بات ان کے سامنے رکھی جائے۔ دیکھیے، یہ اخلاق سے متعلق جو سیریسنس ہے یا سینسٹیوٹی ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ الحمدللہ ہم لوگوں میں تحریک کا ایک فیضان ہے، تحریک سے وابستگی کے نتیجے میں یہ چیز آئی ہے، تحریکی کا سے وابستگی کا فضل ہے۔ بعض عام پیرنٹس اس کو، اخلاق کی اس اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ پہلی تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ اخلاق کی اہمیت کو سمجھیں، دین سے جڑے ہونے کے ناطے اخلاق کی دین میں یا انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے اس کا تصور بنائیں، کا ذہن صاف کریں، ذہن سازی کریں۔ تو یہ ذہن سازی کا کام تو ایک مستقل کام ہے جو صبر چاہتا ہے، لیکن اس کو ایک اور پہلو سے بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بچے کا اخلاق متاثر ہوتا ہے تو اس کی تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ مورلی ڈسٹرب ہو گیا اور ایجوکیشنلی بہت ایکسل کیا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ جب فرینڈ سرکل خراب ہوتا، جب موبائل میں بچہ نامناسب چیزیں دیکھنے لگتا ہے، جب اس کی زبان گندی ہوتی ہے، جب اس کے شوق خراب ہو جاتے ہیں، تو نتیجتاً اس کا وقت اور اس کا ذہن وہ تعلیم سے ہٹنے لگتا ہے۔ اور میں ایسے کئی بچوں کو جانتا ہوں، بہت لائیو ایگزامپلس ہیں، بہت ہی کانکریٹ ایگزامپلس ہیں، کہ بہت ہی اچھے بچے جن سے بہت اچھے پرسنٹیج کی امید تھی، جن کو اللہ نے اچھی صلاحیتوں سے نوازا تھا، جن کی سبجیکٹس کی سمجھ اچھی تھی، محض اپنے اخلاق کے متاثر ہونے کی وجہ سے، یعنی 10%، 12%، 15% تک بچوں کے پرسنٹیج ڈاؤن ہوئے۔ ان سے ایکسپیکٹڈ جو پرسنٹیج ہوتا ہے 10، 12، 15% بچوں کے ڈاؤن ہو جاتے ہیں، محض ان کے اخلاق کے متاثر ہونے کی وجہ سے۔ تو اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف وہ دین کو اور اس طرح کی چیزوں کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ تعلیم کو بھی متاثر کرتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو اس انداز سے بھی سمجھانا چاہیے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ وہ بات تو ہے ہی کہ انسانیت کا اصل جوہر اخلاق ہے۔ انسان کو اچھی تعلیم مل بھی جائے، اچھا کیریئر مل بھی جائے، لیکن اس کی شخصیت پر داغ لگ جائے تو
ऐसे इंसान को समाज में इज्जत नहीं मिल पाती। दौलत असल सुकून का जरिया नहीं है, बल्कि इज्जत और जो पाक दामनी है वो असल सुकून का जरिया है। तो वो बात तो अपनी है ही, लेकिन तालीम के मुतासिर होने को भी हम हाईलाइट करें ऐसे पेरेंट्स पर बिलखुसूस। जी, चैट बॉक्स में और एक सवाल है, फुल टाइम पेरेंटिंग से क्या बच्चे माँ बाप स्पेशली दुश्मन? जी जी, असल मैंने वही गुज़िश्ता सवाल में उस बात को वाज़ेह किया है कि वो फुल टाइम जॉब कहने का तो अलग अलग तनाजुर है। एक तनाजुर ये है कि 24 घंटे बच्चों पर मुसल्लत रहा जाए, उनकी हर हर लम्हे निगरानी की जाए, उनके हर अमल को देखा जाए। तो ये ये नापसंदीदा और गैर मतलूब हो सकता है, लेकिन यह है कि हम बच्चों को आज़ादी दें। मैंने मिसाल दी कि अगर वो खेल के लिए जाते हैं तो हम खेल के लिए ज़रूर भेजें और वहाँ पर उसकी वो न करें, लेकिन बच्चों से फ्रेंडली बनकर और फ्रैंक होकर, बेतकल्लुफ होकर उन्होंने दोस्तों से क्या गुफ्तगू की। मिसाल के तौर पर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों से इतने बेतकल्लुफ होते हैं कि बच्चे उनको बताते हैं कि दोस्तों के साथ हमने ये गुफ्तगू की, हमने मोबाइल में ये देखा, आज क्लास में ये हुआ। तो ये मुस्तकिल बच्चे अपने पेरेंट्स से शेयर करें, बहुत फॉर्मल वे में नहीं, बल्कि इनफॉर्मल वे में, गैर रस्मी तौर पर, अपना समझकर। यानी माँ बाप उनके माँ बाप ना रहें बल्कि दोस्त बन जाएं। जो चीज़ मकसूद है वो ये है कि हम बच्चों से इतने बेतकल्लुफ हो जाएं और इतने करीब हो जाएं, इतने करीब हो जाएं। क्लोजनेस असल है, क्लोजनेस 24 घंटे की निगरानी के जरिए से नहीं, बल्कि उनका एतमाद जीत कर, उनके दिल को फतेह करके, उनके कॉन्फिडेंस को विन करके उनसे इतने करीब हो जाएं कि वो अपनी अच्छी बुरी बातें भी हमसे शेयर करने लगें। ये जब इस लेवल पर रिलेशनशिप आ जाती है तो फिर मैं समझता हूँ कि बच्चों के ओरिएंटेशन में काफी मदद मिलती है। तो वो चीज मकसूद है। तो जाहिर है कि उस लेवल पर आने के बाद दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त ही समझते हैं। हम तो हम ये तसव्वुर देना चाह रहे हैं कि माँ बाप, बच्चे माँ बाप को वो माँ बाप से ज्यादा दोस्त समझने लगे। बल्कि एक आइडियल माँ बाप मेरी नजर में वो है कि अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त कौन से हैं, तो बच्चा कहे कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे माँ बाप हैं। तो इस लेवल पर हमको बच्चों को लाना चाहिए। जी, किसी और बहन का सवाल है? जी, यकीनन है। एक बहन का सवाल है कि क्या प्री मैरिटल काउंसलिंग की तरह और दीगर काउंसलिंग की जी तरह वालिदैन की भी काउंसलिंग की जरूरत है। तो पेरेंटिंग तो अपने आप में एक मुस्तकिल मौजू बन चुका है, बहुत इसकी जुज़वियात हैं, बहुत तफसीलात हैं, बाकायदा एक हुनर बन चुका है, मुख्तलिफ मज़ामीन इस पर आते हैं। तहरीकी मौज़ूआत में भी मैं समझता हूँ कि पेरेंटिंग को अल्हम्दुलिल्लाह बन भी चुका है हमारे यहाँ कल्चर, तो पेरेंटिंग पर हमारे यहाँ गुफ्तगू की जाती है। तो पेरेंटिंग कैसे की जाए उस पर यकीनन हमारी रहनुमाई होना चाहिए, नफ्सियाती नुक्ता नज़र से भी होना चाहिए और साइंसी उसूलों के एतबार से भी होना चाहिए, कुरान और हदीस के की रोशनी में भी होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सुमैया भिवंडी से हूँ सर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही सर? जी जी, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ जी सर, मेरा ये थोड़ा पर्सनली ऐसा सवाल था कि आपने कहा पेरेंटिंग में उस्ताद का भी रोल बराबर का है असातिज़ा का। तो इन केस अगर स्कूल से मिसबिहेवियर आता है असातिज़ा उस्ताद का कोई, तो इस सिचुएशन को पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, असल में एक है कानून और एक है बच्चे की फिक्र। हाँ कानून यकीनन ये है कि आजकल कॉरपोरेट पनिशमेंट को डिस्करेज किया जाता है, यकीनन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग भी अपनी जिस उम्र के मरहले से गुजरे हैं, तो हमने भी देखा है कि बच्चों के साथ अगर असातिज़ा सख्ती से पेश आते थे तो उसमें बच्चों की खैरख्वाही होती थी। हाँ तो असल चीज इंटेंशन को सामने रखना जरूरी है। जनरेशनल चेंज हर एतबार से हुआ है,
جنریشنل چینج بچوں میں بھی ہوا ہے اور اساتذہ میں بھی ہوا ہے، لیکن جی بچوں کی خیر خواہی کے جذبے کو دیکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائی گھر میں بھی جھگڑ لیتے ہیں، ہوتا ہے بالعموم۔ گھر میں اگر بہن بھائی جھگڑیں، لڑائی کریں، تو والدین اس کو ایک نیچرل فینومینا سمجھ کر ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو قانون کی روشنی میں نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر کسی اسکول میں دو بچے لڑ لیں، ہمارا بچہ کسی بچے کے ساتھ لڑے، تو ہم بہت جلدی اصول و ضوابط پر آ جاتے ہیں۔ گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو بعض اوقات ناراض ہو کر دو جملے زیادہ بول دیتے ہیں، ناروا بھی بول دیتے ہیں۔ نہیں بولنا چاہیے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بول دیتے ہیں۔ بولنے کو اس عمل کو ہم قانونی زبان میں نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں دادا بچے کو ڈانٹ دے، چچا بول دے، یا خود ماں باپ بول دے، ماں باپ تو بولتے ہی ہیں بلکہ بعض اوقات مارتے بھی ہیں، حالانکہ مارنا بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن اس پورے عمل کو ڈانٹنے کے، مارنے کے، دو جملے بولنے کے اس عمل کو قانون کی زبان میں نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کو بچے کی خیر خواہی کے نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات غلط عمل پر غلط بھی بول دیا جاتا ہے، بچے کی غلطی نہیں ہوتی ہے لیکن بچے کو بول دیا جاتا ہے۔ ایک بچے کی غلطی ہوتی ہے، دوسرے بچے کو بول دیا جاتا ہے، گھر میں یہ ہوتا ہے، لیکن گھر میں ہماری اینک دوسری ہوتی ہے۔ لیکن یہی ساری چیزیں اگر اسکول میں ہو جائیں تو پھر ہم قانون کی اینک چڑھا لیتے ہیں، پھر ہم سارے اصول و ضوابط پر آ جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں واقعی بہت سیریس کیس ہے تو بات الگ ہے، لیکن ہم کو بہت براڈ مائنڈیڈ ہو کر بچے کی خیر خواہی کے نقطہ نظر سے ان واقعات کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اساتذہ نے کہیں کچھ دو جملے زیادہ بول دیے ہیں، کہیں کچھ نادانی کر لی ہے، کہیں شدت جذبات میں بچوں کو سنبھالنا بھی اصل میں آج کل آسان نہیں ہے، بچے جس طرح کلاس میں بیہیو کرتے ہیں، تو بعض اوقات اساتذہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، یقیناً وہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اس ناپسندیدگی کے باوجود ہم کو اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے اور اس کو اگنور کرنا چاہیے، اور اساتذہ سے بہت پولائٹ وے میں، شائستہ انداز میں گزارش کرنی چاہیے کہ بچوں کی خیر خواہی کو وہ یقینی بنائیں، اور اگر اس میں کہیں زیادتی ہو جائے تو اس سے درگزر کریں۔ جی جزاک اللہ۔ ہاں، معاملہ اگر بہت ایکسیپشنلی سخت سزا کا ہو تو پھر بات الگ ہوتی ہے، لیکن عام حالات میں درگزر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے اساتذہ کو بچوں کو درست کرنے کے لیے اور بچوں کی تعمیر کے لیے حوصلہ افزائی ان کی ہوتی ہے، اسی میری سمجھ ہے۔ جزاک اللہ۔ چیٹ باکس میں اور ایک سوال ہے، بچوں کو پڑھنے کے لیے کس طرح راغب کریں گھر میں؟ جی، ظاہر ہے کہ اب یہ تو اس پر کافی کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ راغب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو پہلے تو پڑھائی کا شوق پیدا کرنا ہے۔ اصل میں پڑھائی ڈر کے نام پر نہ ہو بلکہ شوق کے نام پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، بڑی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا ہے کہ شوق میری سواری ہے۔ انسان منزل تک جو پہنچتا ہے تو وہ شوق کے ذریعے پہنچتا ہے، منزل سواری کے ذریعے پہنچتا ہے، جو فزیکل منزل تک پہنچتا ہے وہ سواری کے ذریعے پہنچتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شوق میری سواری، یعنی میں اپنے مقصد کو حاصل کروں گا تو شوق کی بنیاد پر کروں گا۔ تو شوق اصل ہماری ڈرائیونگ فورس ہونا چاہیے۔ سبجیکٹس کے معاملے میں یا پڑھائی کے معاملے میں یہی ہے کہ بچوں کو اس طرح سے انوالو کیا جائے کہ وہ اس کو ماں باپ کی ضرورت نہیں بلکہ اپنی ضرورت سمجھیں۔ اگر میں پڑھائی میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں تو یہ میری اپنی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر میتھ ہے، تو میتھ کے اندر جو ڈرائنیس ہے اس ڈرائنیس کو دور کرنے کے لیے اساتذہ کو بھی کوشش کرنی ہوگی، لیکن گھر پر بھی اس کو پلے وے میتھڈ کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرنی ہوگی۔ چھوٹے بچوں کی اگر ہم بات کریں تو کھیلتے کھیلتے پڑھانے کا جو ماحول ہے، آج بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں، ایکٹیویٹی بیس لرننگ جس کو کہا جاتا ہے یا پلے بیس لرننگ جس کو کہا جاتا ہے۔ اگر ہم چھوٹی عمر سے کی بات کر رہے ہیں، ابتدائی عمر کی، نرسری، پھر ایل کے جی، یو کے جی، تو پلے بیس میتھڈ اور ایکٹیویٹی بیس میتھڈ کو ہم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بچے کھیل کھیل میں نمبرنگ سیکھتے ہیں، ایڈیشن سیکھ رہے ہیں، تو ایڈیشن کو سکھانے کا ایک روایتی طریقہ یہ ہے کہ ان کو قلم کاغذ لے کر بیٹھا جائے، بورڈ اور مارکر لے کر بیٹھا جائے اور اس پر ان کو ایڈیشن سکھایا جائے۔ لیکن اسی کو سکھانے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ 5 بال لے لیے جائیں، اس کے ساتھ دوسرے 3 اور کچھ آبجیکٹس لے لیے جائیں، اور بچوں سے کہا جائے کہ یہ ان میں جوڑ کر آپ ہم کو بتائیں کہ کتنے ہیں۔ یہ ہم آپ کو 10 چاکلیٹ دے رہے ہیں، 10 میں سے ہم نے آپ سے 3 لے لیے ہیں، اب بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے چاکلیٹ بچے ہیں۔
तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सिखाने का प्ले बेस्ड मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड है, बहुत कॉमन है। आमतौर पर टीचर्स भी इसी तरह से सिखाते हैं, सिखाना चाहिए। तो माए भी अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगी तो इस तरह के एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को वो अडॉप्ट कर सकती हैं। और चैट जीपीटी, एआई लर्निंग, एआई रिसोर्सेज आजकल इतने आसान हो गए हैं कि आप एक टॉपिक डालिए कि बच्चा आज ये सीखना चाह रहा है, इसको हम कैसे इंजॉयफुली सिखाएं। तो चैट जीपीटी आपके सामने 4 ऑप्शन रख देगा कि इस काम को, इस चीज को सिखाने के लिए आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, इस काम को आप ऐसे प्ले वे मेथड से बता सकते हैं। तो आपकी रहनुमाई के लिए वो रिसोर्सेज भी हैं, आपको सिर्फ उनको इख्तियार करने की जरूरत है। तो सोचें, काम करें, तो यकीनन ऐसे कई रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे इंजॉय करते हुए सीखें। जी, चैट बच्चों बॉक्स को में और एक रिवार्ड भी सवाल है। दें। छोटी छोटी एक लेसन बच्चों ने सीख लिया है, एक कंसेप्ट सीख लिया है, उसको एक्सप्लेन किया है, तो घर में एंजॉय का माहौल हो, खुशी मनाई जाए। बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाना बनाया जाए कि आज आपने बहुत अच्छा सीखा है, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, तो एज ए रिवार्ड आपको ये इनाम है, ये फला चीज आपको इनाम के तौर पर दी जा रही है, अच्छा आपकी मर्जी की जरूरत की चीज आपको पूरी की जा रही है। तो इंकरेजमेंट के लिए ऐसी कई चीजें की जा सकती हैं। गैप लिए जाएं। बाज़ औक़ात ये होता है 3 घंटे पढ़ने की हमने बात की कि बच्चे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करें, तो 3 घंटे कंटिन्यू ना करें, आधे आधे घंटे के बाद ब्रेक लें। ब्रेक लेने के बाद फिर कुछ हंसी खुशी का माहौल हो, हल्की फुल्की गुफ्तगू हो, फिर दोबारा कंटिन्यू हो। तो ऐसी कई शक्लें इख्तियार की जा सकती हैं। जी, चैट बॉक्स में एक सवाल है। हम माएँ होने के नाते बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, बट सर्कमस्टेंशियल इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी के इश्यूज, नेबर्स एंड पीयर फियर फैक्टर्स एक्सेट्रा। तब क्या करें? जी, ये प्रैक्टिकल दुश्वारियां होती हैं। ज़ाहिर बाज़ औक़ात जॉइंट फैमिली होती है, बाज़ औक़ात फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं। तो देखिए, अमली ज़िंदगी में ये सारे नाखुशगवार चीज़ों के इम्कानात होते हैं। कभी शौहर बीवी के दरमियान नाचाकी होती है, कभी जो ससुराली रिश्तेदार हैं उनके साथ मामलात होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में भी होते हैं, जॉइंट फैमिली में भी होते हैं, अलग अलग इश्यूज होते हैं, उससे इनकार नहीं है। लेकिन ये है कि इसके बावजूद हमको कुछ बड़े मकासद को सामने रखना है। अमली जिंदगी में ये सारी चीजें होंगी, लेकिन जब बच्चे का, मिसाल के तौर पर, मसाइल को बच्चों के साथ शेयर ना किया जाए। एक बहुत बुनियादी बात यह है, खासतौर से इख्तिलाफात के, तनाज़ात के जो मामलात हैं, चाहे वो किसी के साथ हो, कोशिश ये हो कि बच्चों के साथ कम उम्री में बिलखुसूस, मेरी राय ये है कि बच्चों के साथ उनको बच्चों की मौजूदगी में शेयर ना किया जाए। बाज़ औक़ात उनके सामने भी शेयर हो जाते हैं, तो उस वक्त अपने शिद्दत जज्बात को, गुस्से को, इख्तिलाफात का जो हमारा व्यू होता है उसको कंट्रोल में रखा जाए। बच्चों को जिस वक्त वो पढ़ाई कर रहे होते हैं उस वक्त उन उमूर पर गुफ्तगू ना की जाए। तो कम से कम इतनी कोशिशें तो की जा सकती हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो डिस्ट्रक्शन जिससे हो सकता है, तो ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली, तवज्जो भटकाने वाली इन चीज़ों से कम उन औकात में परहेज किया जाए। आइडियल तो ये है कि उनकी मौजूदगी में उन चीज़ों पर गुफ्तगू से परहेज किया जाए, या अगर छोटा घर है उनकी मौजूदगी में चीज़ें हो जाती हैं तो कम से कम जिस वक्त वो पढ़ाई कर रहे हैं उस वक्त उस पर गुफ्तगू से परहेज किया जाए, क्योंकि उसके नफ्सियाती असरात बहुत गहरे होते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे बच्चों को कि माँ बाप के दरमियान जो तनाज़ात होते हैं, ससुराली रिश्तेदारों से तो छोड़ दीजिए, लेकिन खुद ज़ौजैन के दरमियान जो इख्तिलाफात होते हैं, तो बच्चे नफ्सियाती तौर पर उससे कितने डीमोटिवेट हो जाते हैं। और कई अच्छे अच्छे बच्चों को हमने खुद देखा है उससे मुतासिर होते हुए, स्पॉइल होते हुए देखा है। तो माँ बाप की थोड़ी समझदारी ये है कि वो अपने ज़ाती इख्तिलाफात को अपने बच्चों पर, क्योंकि बच्चे से मोहब्बत तो माँ को भी होती है, बाप को भी होती है, चाहे माँ बाप के दरमियान इख्तिलाफ हो, लेकिन उस इख्तिलाफ के बावजूद दोनों बच्चे से यकसा मोहब्बत करते हैं। तो अगर वो बच्चे से मोहब्बत करते हैं तो अपने इख्तिलाफात को, अपने तनाज़ात को वो बच्चों के दरमियान, बच्चों की मौजूदगी में शेयर ना करें। और यही मामला दीगर रिश्तेदारों या दीगर अज़ा के साथ भी होना चाहिए। जी, जज़ाकल्लाह खैर मोहतरम जनाब, बहुत ही बेहतरीन रहनुमाई आपने की। खास करके क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हमारा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहा। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। और साजिदा परवीन साहिबा जो है उनको भी अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। इसी के साथ जो है वो अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तमाम शुरका जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आप सभी का
جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا فی الدارین۔ دعا کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔